آج انشاءاللہ العزیز ہم نماز کو توڑنے والے عمل، وہ عمل جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیسن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الرحمۃ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وآلہ وآبائہ واجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نور الحرمین چینل کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ جس لیسن کی ابتدا کر رہے ہیں وہ عمل ہے، وہ ایکشنز ہیں جن سے نماز ٹوٹتی ہے، اور ان کی کل تعداد ہے 60 ہیں وہ عمل کہ اگر نماز میں ان میں سے کوئی بھی ایک عمل کیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لیسن کی طرف چلیں۔ نماز شروع کرنے کے بعد زبان سے کوئی کلمہ نکالنا اگرچہ غلطی سے ہو یا بھول کر ہو، یعنی ہم نماز شروع کر لیتے ہیں، نماز میں ہمیں چھینک آتی ہے، سنیزنگ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یہ جو بھی ہم سنیزنگ کا جواب نہیں ہم دے سکتے، دوسرا بندہ سنیزنگ کر رہا ہے اس کے لیے ہم یرحمک اللہ کہتے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم نماز کے دوران کوئی ایسا کلمہ جو نماز کے ریلیٹڈ نہیں ہے ہم کہیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نمبر 2، نماز کے دوران انسانی کلام کے مشابہ بات کرنا، مثلا نماز کے دوران کہنا یا اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اس طرح کی گفتگو نماز کے دوران کرنا یہ بھی الاؤ نہیں ہے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں سلام کرنا کسی دوسرے کو، مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہم نماز میں، ہمارے سامنے بندہ آ گیا ہے، اچانک یہ ذہن سے نکل گیا کہ ہم نماز میں، اور ہم نے کہہ دیا السلام علیکم، اور ساتھ ہی خیال ہو ہم تو نماز میں ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نمبر 4، زبان کے ذریعے سے کسی کے سلام کا جواب دینا یا ہاتھ آگے کر دینا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اونچی آواز سے سلام نہ کہیں، کیونکہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل سنت کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ اگر ان میں سے اگر کسی کو بھی سلام کا جواب دینے کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے ڈیورنگ نماز وہ کہہ دے وعلیکم السلام، اور اگر وہ کہہ دے گا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اونچی آواز سے السلام علیکم نہ کہیں۔ ہمارے بزرگ جاتے ہیں مساجد میں کہتے ہیں، شاید آپ بھی کہیں جی یہ حافظ صاحب نے کیا بات کر دی ہے کہ نہیں کہ جی مسجد میں جا کے سلام نہیں کہنا چاہیے۔ حقیقت یہی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ مسجد میں جا کے اونچی آواز سے السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو زیادہ کرنا ہے تو جس کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں یا جہاں پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ جو 2-4 لوگ ہیں، اتنی اونچی آواز سے کہیں کہ صرف ان تک آواز چلی جائے السلام علیکم کی۔ یہ نمبر 4 ہے۔ اور نمبر 5، عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر سے مراد یہ ہے، مثلا ایک رکن کے دوران ہم ایسے کھڑے ہیں، قیام جو کھڑا ہونا یہ ایک رکن ہے، رکوع دوسرا رکن ہے، سجدہ تیسرا رکن ہے، یہ مختلف رکن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک رکن کے درمیان اگر 3 دفعہ ہم نے ہاتھ ہلا لیا تو عمل کثیر میں آ جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلا ہم نے نماز شروع کی، نماز شروع کر کے ادھر خارش کی، ادھر خارش کی، ادھر خارش کی، 3 دفعہ ہاتھ ہل گیا، کھڑے کھڑے رکوع میں جانے سے پہلے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز کے دوران ہم نے اپنا ٹراؤزر ایسے دونوں ہاتھوں سے اوپر کر لیا، مثلا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ادھر سامنے بیلی پوائنٹ پہ یا چیسٹ پہ، جہاں بھی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ دونوں چھوڑے ایسے، یا رکوع میں جانے کے لیے ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنا ٹراؤزر ایسے اوپر کر لیا ہے، یا ہم نے شلوار پہنی ہوئی ہے اس کو اوپر کیا ہے، کچھ بھی ایسا کیا ہے، پاجامہ یعنی جو ہم نے پاجامہ پہنا ہوا ہے اس کو ہم نے درست کیا ہے، تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ قبلہ کی طرف سے اپنے سینے کا موڑ لینا، رخ مثلا اس طرف قبلہ ہے اور نماز کے دوران ایسے کر دینا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ چہرہ بے شک آپ ادھر رکھیں گے، صرف ایسے کر لیتے ہیں، ایسے بھی اگر آپ کرتے ہیں تو نماز پھر بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ سینے کا بالکل قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور نمبر 7، منہ کے اندر اگر کوئی چیز ہو، منہ کے اندر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہو تو وہ نکال کے کھانا نماز کے دوران، مثلا کھانا کھایا کلی نہیں کی یا کر لیا دانتوں میں پھر بھی کوئی چیز ہے اور ہم ایسے زبان ہلا رہے ہیں کہ وہ نماز کے دوران نکال کے کھاتے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یا پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نمبر 8 یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی چیز لگی ہے، ادھر لگی ہوئی ہے، منہ کے اندر نہیں ہے، اس کو ہم اندر کر لیتے ہیں پکڑ کے، تو اس سے بھی نماز
ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نمبر 9 کسی چیز کا پینا نماز کے دوران، اس سے بھی نماز ٹوٹتی ہے۔ اور نمبر 10 یہ بہت اہم چیز ہے، آج کا آخری جو پوائنٹ ہے وہ بتانے لگا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر 10 بلا وجہ گلے سے آواز نکالنا، ایسے کرنا یا کسی کو یہ آواز دے کے بتانا کہ میں یہاں پہ ہوں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے دوران ہم نہ اونچی آواز سے بلا وجہ گلے کے یعنی کھنگار کر سکتے ہیں، نہ ہم اونچی آواز سے کسی کو اپنے موجود ہونے کی اطلاع دے سکتے ہیں، ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جس سے ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو بندہ گزر رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم اطلاع کر دیں کہ ہم یہاں پہ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں درست نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 پوائنٹ میں نے بتا دیے ہیں، پیچھے 50 رہ گئے ہیں، 50 رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیسنز میں وہ بھی ہم کریں گے۔ آخر میں عرض کروں گا ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر اپنی نمازیں سیدھی کریں گے، اور آپ کے ذریعے سے یہ ویڈیو جو بھی سنے گا آگے تو اپنی نماز کو صحیح کرے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکت سے اس کرونا کی وبا سے تمام اہل اسلام کو اور پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔